اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، ماہ مبارک رمضان کی جو کاؤنٹ ڈاؤن تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو چلا ہے، 1-2 دن باقی ہے۔ اگر ابھی بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے ہیں تو یہ 2 دن 3 دن جتنے بھی ہمارے پاس بچے ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ شیطان انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کو موقع ملے، وہ ہمیں اپنا شکار بنا لے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ‌وزاری کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لی، اپنی اصلاح نہیں کی، معلوم نہیں کہ کون اگلے سال ماہ مبارک رمضان درک کر پائے گا، کس کو نصیب ہوگا ماہ مبارک رمضان۔ شبۂ قدر جیسی عظیم راتیں اس کو مل پائیں گی، نہیں مل پائیں گی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے یہ ایام پھر ان کو نصیب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، لہذا یہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں کہ یہ آخری چانس ہے۔ چانس مل گیا بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اپنے اس اعمال کو پیش کر سکیں، خدا قبول کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث گناہوں کے سلسلے میں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اول ما عصی اللہ عز وجل بہ الست، وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ پہلی چیزیں، وہ اولین چیزیں، فرسٹ چیزیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، وہ 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان خدا کی معصیت کرتا ہے، عصیان کرتا ہے۔ حدیث بہت مختصر سی ہے، لیکن آپ غور کریں اس کے اوپر تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا طلبی، دنیا کی چاہت۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مال، دولت، بیوی، بچے، کپڑے لتے، سونے چاندی سے محبت کرتا ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے مقام، اپنی منزلت، اپنے پوسٹ سے، اپنی شہوت سے، اپنی گناہوں سے، البتہ گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو گناہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک یہ حب دنیا، یہ بہت بری چیز ہے۔ دنیا سے محبت، دنیا سے دل لگانا، یہ بہت بری چیز ہے۔ الدنیا مزرعہ الآخرہ، روایت میں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی، ہم یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ ایک دن جابر بن عبداللہ انصاری امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے جابر نے ایک آہ کھینچی، جو کہتے ہیں نا آہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جب یہ آہ سنی تو فرماتے ہیں کہ جابر، لگتا ہے کہ تم نے یہ جو آہ ابھی کھینچی ہے یہ دنیا کے لیے کھینچی ہے۔ اتنی گہری آہ جو تم نے کھینچی ہے، اتنی لمبی آہ جو تم نے کھینچی ہے، دنیا کے لیے۔ جابر کہتے ہیں کہ جی مجھے دنیا اور دنیا، اپنے روزگار، اپنے یہ ساری چیزیں یاد آ گئی اور میں سوچتے سوچتے ایک دم اینڈ میں پہنچ گیا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ آہ کھینچی ہے۔ اس وقت حضرت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت عظیم بات ہے، بہت اس کو یعنی غور سے سننے والی ہے۔ کبھی ہم نے اس طرح سے ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے جابر، دنیا کی تمام لذتیں، تمام خوشیاں، تمام دنیا کا عیش 7 چیزوں میں ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزوں میں ہے، سننے والی چیزوں میں ہے، سونگھنے والی چیزوں میں ہے، 5ویں چیز جسمانی رابطہ برقرار کرنے میں ہے، پھر 6ٹھی چیز سواری میں، اور 7ویں چیز لباس میں ہے۔ اب حضرت ان 7 پوائنٹس کی تشریح کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ لذیذ اور ذائقہ دار چیز کھانے میں شہد ہے۔ شہد کی حقیقت کیا ہے؟ شہد ایک کیڑے کے منہ سے نکلا ہوا پانی ہے، جسے ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں الٹی ہے۔ اس کیڑے کا نام ہے شہد کی مکھی، زنبور، جس کی منہ کا نکلا ہوا پانی، یہ بہت زیادہ ذائقہ دار چیز ہے کھانے میں۔ پینے والی چیز کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ بہترین سافٹ ڈرنک، پینے والی چیز، بہترین اور گوارا ترین چیز پانی ہے، جو پوری دنیا میں فراوان ہے، جتنا جی میں چاہے آدمی پیے۔ اس کے لیے انسان کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام انجام دے اس کے لیے۔
تیسری چیز حضرت نے فرمایا تھا سننے والی چیزیں. یہ سننے والی چیز میں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مزیدار چیز جو سننے میں انسان کو اچھی لگتی ہے وہ گانا ہے، میوزک ہے، اور یہ گناہ ہے ان کا سننا. چوتھی چیز حضرت فرماتے ہیں سونگھنے والی چیزیں. سونگھنے والی چیزوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں حضرت کے بہترین سب سے عالی ترین خوشبو والی چیز مشک ہے. اور مشک سوکھا ہوا خون ہے جو ایک جانور کی ناف میں پایا جاتا ہے. اس جانور کی ناف میں سوکھا ہوا خون اکٹھا ہوتا رہتا ہے، خون جا کر کے سوکھتا رہتا ہے اور وہ تبدیل ہوتا ہے مشک میں. اس جانور کا نام ہے ہرن. آپ دیکھیں یہ چیزیں کتنی پست چیزیں ہیں، کتنی، اگر گریڈ کے اعتبار سے دیکھیے، ٹھیک ہے شہد بہت اچھی چیز ہے لیکن کہاں سے آتی یہ دیکھیے. مشک اتنی قیمتی چیز ہے لیکن وہ کہاں سے کیسے بن رہی ہے، اس کا پروسیس دیکھیے آپ. ناف میں جو گندا خون اکٹھا ہوتا ہے آ کر کے وہ سوکھتا ہے تو مشک بنتا ہے، اس سے خوشبو نکلتی ہے، اور وہ بھی ایک جانور کی، ہرن کی. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی رابطے کے سلسلے میں کہ بہترین جسمانی رابطہ انسان کے لیے اس کی بیوی ہے، اور اس رابطے میں بھی جو چیز ملتی ہے آپس میں انسان کے جسم کا پسترین عضو ہوتا ہے جو آپس میں ملتا ہے. آپ حقیقت پہچانیں ان چیزوں کی. پھر حضرت فرماتے ہیں بہترین سواری گھوڑ سواری ہے، گھوڑے کی سواری ہے، لیکن کبھی کبھی یہی سواری انسان کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی اب وہ ایکسیڈنٹ اس کو کہہ لیجئے یا حادثہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، گھوڑا بھی انسان کی موت کا سبب بنتا ہے. بہترین لباس حضرت فرماتے ہیں کہ ریشمی لباس ہے. ریشم کہاں سے آتا ہے؟ ریشم بھی ایک کیڑے سے نکلتا ہے، ایک کیڑے سے نکل کے آتا ہے. حضرت نے یہ ساری باتیں جب بیان کی ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی لذتیں ان چیزوں کے اندر پوشیدہ ہیں. اگر کوئی عقل مند انسان ہوگا، انسان جس کے پاس عقل ہوگی، وہ ان پست چیزوں کے لیے کبھی بھی آہ نہیں کھینچے گا، آہ ان چیزوں کے لیے نہیں کرے گا کہ آہ کاش یہ مجھے مل جاتی، کاش یہ دنیا میری ہو جاتی، کاش یہ دنیا میری ہو جاتی. جابر فرماتے ہیں فواللہ ما خطرت دنیا ما خطرت الدنیا بعدها علی قلبی. خداوند عالم کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ حضرت کی اس نصیحت کے موعظے کے بعد دنیا میرے دل میں بالکل بھی اس نے اب جگہ نہیں بنائی، یعنی بری طرح سے پوری طور پہ دنیا ہمارے دل سے نکل چکی تھی. اس کے بعد وہ حدیث جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں 6 چیزیں. پہلی چیز حب دنیا تھی. دوسری چیز وحب الریاسہ، ریاست طلبی، پوسٹ، مقام، منزلت کا حاصل کرنا، اس کی لالچ. آج ہم اس پوسٹ پر ہیں تو کل ہم اس کے لیے، آج ہم وارڈ ممبر ہیں تو کل چیئرمین سے ابھی دل نہیں بھرا، اس کے اوپر کا کوئی الیکشن، اس سے بھی ایم ایل سی کا، اس سے بھی نہیں، پھر ودھایک سے بھی نہیں، پھر ممبر آف پارلیمنٹ. آدمی بڑھتا رہتا ہے، وہ ہرس اور اس کی لالچ کبھی کم ہی نہیں ہوتی ہے. بہترین مثال اس کے لیے عمر ابن سعد کی ہے. یہ عمر ابن سعد جانتے ہیں کون تھا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا ایام گزرے ہیں. حضرت نے جب فرمایا تھا اپنے آخری وقت میں آ کر کے کہا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس کے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. ان احمقوں میں سے ایک احمق، خدا لعنت کرے ان تمام دشمنوں کے اوپر، کھڑا ہوتا ہے وہ کر کے پوچھتا ہے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. حضرت نے کہا کہ میں بتا بھی دوں تو تم گین نہیں سکتے ہو کہ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں. مجھے معلوم ہے تمہارے سر میں کتنے بال ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے ہر بال کی جڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے گھر میں ایک جملہ جو حضرت کا تھا کہ ایک نجس جانور کا نام لیا کہ اس کا بچہ موجود ہے جو ہمارے لال کو قتل کرے گا، ہمارے لال کا قاتل ہے، ہماری اولاد کا قاتل ہے. اس کا نام عمر سعد تھا. سعد ابن ابی وقاص نے سوال کیا تھا حضرت نے جواب دیا اور یہ کہا تھا کہ تیرا بیٹا میرے بیٹے کو قتل کرے گا. عمر سعد کس لیے حضرت سید الشہداء کے قتل کے اوپر آمادہ ہوئے تھے؟ ریاست طلبی تھی، ملک رائے کی خواہش تھی، رائے کی حکومت چاہیے تھی. وہ جو عہدہ ان کے پاس تھا اس سے طبیعت سیر نہیں ہو رہی تھی، دل نہیں بھر رہا تھا، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. لہذا جب لالچ بڑھتی ہے،
इंसान गुनाह में मुब्तला होता चला जाता है। लालच कभी भी पूरी होती नहीं है इंसान की, आखिरत उसकी अपनी बर्बाद होती है, दुनिया बर्बाद होती है। नतीजा सामने है उम्र साथ के जैसा कि न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न परवरदिगार आलम ही नसीब हुआ, न मुल्क रह नसीब हुआ। फिर हजरत फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज़ वहुब्बुत ताआम, शिकम परस्ती, खाना 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 खाना, खाली पेट भरते रहे इंसान, अपना पेट भरता रहे, किसी सूरत से जहन्नम भरता रहे, इधर से मिल जाए इधर से भर लें, उधर से छीन के भर लें, उनका लेके रख लें, उनका खा जाएं, उनका डकार जाएं। ये हुब्बुत ताआम जो है, शिकम परस्ती, ये भी एक तरह की शहवत है। ये इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाती है। ये मैं पहले भी किसी दिन जनाब यहिया का वाक़या सुना चुका हूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से भी रिवायत नकल हुई है और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी है। बहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने भी नकल किया है कि शैतान को जंजीरों के, बहुत सारी जंजीरों के साथ देखा था, तो हज़रत ने उससे पूछा कि भाई ये किस लिए? कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों के लिए, लोगों को इन्हीं जंजीरों में फंसाता हूँ। तो हज़रत ने जनाब यहिया ने पूछा था कि मेरे लिए भी कोई जंजीर है? कहा हाँ है। कहा कि तुम मुझे, नहीं उसने ये नहीं कहा कि हाँ है, पूछा कि क्या तुम कभी मुझे भी बेवकूफ़ बनाने में, मेरे ऊपर अपना जाल फेंकने में कामयाब हुए? उसने कहा पूरी तौर पे तो कामयाब नहीं हो पाया, ये मासूम है, ये याद रहे, जनाब यहिया नबी हैं, नबी मासूम होता है, नहीं पूरी तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ आप जब अफ्तार ज़्यादा करते हैं, जब आप खाते हैं, जनाब यहिया खुश खुराक थे, जब आप ज़्यादा खाते हैं तो उस वक्त खाने के बाद आपका बदन बोझिल हो जाता है, थकान से आपके जिस्म के अंदर आ जाती है। वो मेरा किया हुआ है काम कि जिसकी वजह से आप फिर खुदावंद आलम की इबादत में थोड़ी देर से खड़े होते हैं। उसी और जनाब यहिया ने कसम खाई थी कि आज के बाद से मैं पेट भर के खाना नहीं खाऊंगा। शैतान ने भी कसम खाई कि उसी खुदा की कसम है कि आज के बाद मैं किसी मोमिन को कुछ बताऊंगा ही नहीं, किसी मोमिन और मुस्लिम बेमाना है खुदावंद आलम के ऊपर ईमान लाने वाला। तो ये अगर इंसान का पेट नाक तक भरा रहे, पेट है लेकिन नाक तक भरा रहेगा, तो मासियत और गुनाह की तरफ जाएगा, कभी भी वो अच्छे काम अंजाम न, उसको समझ में ही नहीं आएंगे कि वो अच्छे काम अंजाम दे। चौथी चीज़ हज़रत फरमाते हैं वहुब्बुन नौम, बहुत सारे लोगों को नींद बहुत ज़्यादा पसंद है, बस नहीं चलता कि वो सोते रहें। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, ये मारूफ कहावत है हमारे यहाँ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने लानत किया है उन लोगों के ऊपर जो बैनत तुलुऐन, तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियान में सोते रहें। इंसान की रिज़्क़ और रोज़ी तुलुए आफ्ताब के पहले तकसीम होती है। हम अपने जवानों से खिताब कर रहे हैं कि सुबह में सवेरे उठिए, 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो करके उठना ये जिस्म को मरीज़ करता है, रूह को मरीज़ करता है। क़त्ए नज़र इसके कि आप गुनाह करते हैं, सवाब करते हैं, क्या करते हैं, खुद आपकी ज़िंदगी कम होती है। अगर करार ये है, तय ये है कि आप 80 साल ज़िंदा रहें, तो आप अपनी इस आदत की बुनियाद पर 40 साल के पहले ही समझ जाएंगे दुनिया से। लिहाजा नींद को अपने मैनेज करें, रात में सही टाइम पर सोएं, सुबह सवेरे उठें, दोपहर में फिर सो जाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन सुबह सवेरे उठें। दुनिया के जितने भी चरंद परंद हैं, हैवान जानवर परिंदे, सब सवेरे निकल जाते हैं अपने रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश में, अपने काम में। ये अशरफुल मखलूक़ात बिस्तर पे आराम से 12 बजे तक लेटा रहता है, ये नुकसानदेह है। जो इंसान अपनी नींद, जिसको नींद ज़्यादा प्यारी होगी, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता गुनाह के अलावा, ये याद रखिएगा। क्योंकि नींद पूरी करने के लिए फिर वो सारे अच्छे कामों को छोड़ेगा। जब अच्छे काम छोड़ेगा, शैतान पूरी तौर के ऊपर उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। कंट्रोल में ले लेगा तो जितनी गुनाह बुराइयां हो सकी होंगी वो उससे अंजाम दिलवाएगा। पांचवी चीज़ हज़रत फरमाते हैं वहुब्बुर राहा, यानी राहत तलबी, आराम पसंद। जहमत करने के लिए इंसान तैयार नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी, बैठे बैठाए मिल जाए। अल्लाह ने पेट भरने का वादा किया है, इस बात के ऊपर यकीन है, लिहाजा बैठे रहते हैं। भाई उसी खुदा ने कहा है कि मेहनत करो। इम्तिहान में बैठे बैठाए पास नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। बग़ैर पढ़े इम्तिहान में इंसान पास नहीं होता है। पेट भरने का खुदावंद आलम ने वादा किया, तो साथ में ये भी कहा है कि हिलो डुलो, ज़रा सा जहमत करो, जाओ आज़ूक़े को तलाश करो, रिज़्क़ और रोज़ी तलाश करो। घर में बैठे रहने से सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि बाप ज़िंदा है, इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, वो हमें खिला रहा है, या हमारे पास ये जायदाद है, ये दौलत है, किसी की बाकी नहीं रही है, हमारी कहाँ से बाकी रहेगी। हमें भी जहमत करना है, हमें भी मेहनत करना है, आराम आसाइश को छोड़ना है।
جب ہم آرام اور آسائش کا پریتیاگ کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کو کنارے لگائیں گے، محنت کریں گے، تب ہم صحیح راستے کے اوپر گامزن ہوں گے، چاہے وہ مادی راستہ ہو چاہے وہ مانوی راستہ ہو۔ اگر ہم کسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آرام اور آسائش سے آنکھیں بند کرنی پڑے گی، چشم پوشی کرنی پڑے گی۔ چھٹی چیز جو حضرت اور آخری چیز جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے گناہ انسان معصیت کرتا ہے خدا کی، چھٹی چیز ہے حب النساء، شہوت پرستی۔ اب اس سے زیادہ اس کو کیسے میں کھول کر کے معنی یعنی ادب معنی ہو جاتی ہے بعض موقع، اس سے زیادہ ایکسپلین کیسے کریں؟ نساء کہتے ہیں عورت کو، حب کہتے ہیں محبت اور پیار، عورتوں کی محبت، یا آج کی زبان میں کہیں تو لڑکیوں کی چاہت، یا دوسری زبان میں کہوں محترم لفظوں میں تو شہوت پرستی، یہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب تو میڈیا کا زمانہ، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، کہاں کہاں سے آدمی کانٹیکٹ میں رہتا ہے، کنیکٹ رہتا ہے، رات بھر بیٹھے ہیں صاحب، کچھ نہیں، یہی موج مستی چل رہی ہے۔ یہ ہمیں ایسے دلدل میں پھنساتی ہے کہ جہاں سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور ایسے مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ پروردگار، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، ابھی بھی دن بچے ہیں، ایک دن 3 دن جو بچے ہیں، اس میں توبہ استغفار کریں اگر خدا نخواستہ گناہ ہوئی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، بات کو اسی پر تمام کروں گا۔ پیغمبر، واقعہ سنا ہوا ہوگا آپ کا، کفن چور کا، رسول خدا کے زمانے میں۔ ایک دن معاذ ابن جبل پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد سے پیغمبر اسلام سے سلام کرنے کے بعد سے انہوں نے کہا، سلام کیا تو پیغمبر نے پوچھا رو کیوں رہے، وجہ کیا ہے؟ تو معاذ ابن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک ہٹا کٹا خوبصورت سا جوان گھر کے باہر آپ کے کھڑا ہے اور ایسے رو رہا ہے جیسے اس کا گھر بار سب لٹ گیا ہو، بیوی بچے اس کے سب مر گئے ہو، کوئی زندہ ہی نہ بچا ہو، اور اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کو اجازت دیجئے وہ آپ سے ملاقات کر سکے۔ پیغمبر اسلام نے اس کو اجازت دی اور پیغمبر اسلام کے پاس آیا۔ آنے کے بعد سے رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو جوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ رسول خدا، میں گناہ میں مرتکب ہوا ہوں، میں ایک گناہ میں مرتکب ہوا ہوں کہ اگر خداوند عالم ہمارے تمام دوسرے گناہوں کو معاف کر دے، چھوڑ بھی دے، تو اس گناہ کی وجہ سے تو مجھے حتماً وہ آتش جہنم میں جلائے گا، ہم فیہا خالدون والی منزل میں، یعنی ایک دم ڈیپ میں ہی جہنم کے ہم رہیں گے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، چلو تم توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، خدا معاف کرے گا، خدا معاف کرنے والا، خدا تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا نہیں رسول خدا، ممکن نہیں، خدا ہماری گناہ بہت بڑی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تمہاری گناہ جو ہے وہ دنیا کے پہاڑوں اتنی بڑی بھی ہوں، جتنے پہاڑ دنیا میں بڑے بڑے ہیں، اگر اتنی بڑی بھی گناہ تم نے انجام دیا، خداوند عالم رحیم و کریم ہے، تمہاری گناہ کو معاف کرے گا۔ اگر تمہاری گناہ پہاڑوں جیسی عظیم بھی ہوں گی، اتنی عظیم گناہ بھی اگر تم نے کیا ہو، خدا اسے معاف کرے گا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ جو ہیں وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ عظیم ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہ پوری دنیا کی زمین آسمان ملا کے جو کچھ بھی اس عالم میں، اس کائنات میں موجود ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوگا تو خداوند عالم اسے معاف کر دے گا۔ اب وہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نہیں، میرا گناہ تو ان تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اب رسول خدا غیظ و غضب کے حالت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا وائے ہو تیرے اوپر ہے جوان، میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رحیم ہے، کریم ہے، کتنی بڑی بھی گناہ ہو وہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ جوان نے جیسے پیغمبر اسلام کی اس بات کو سنا، اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرا دیا، رونے لگا، کہنے لگا پروردگار عالم منزہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک اور منزہ ہے میرا پروردگار، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری گناہ ہے کیا؟ آخر وہ بڑی گناہ جو تم نے انجام دی وہ کیا کیا تم نے آخر؟ اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، 7 سال ہے کہ میں ایک گناہ میں مرتکب ہو رہا ہوں، 7 سال سے میرا کام مردوں کا کفن چرانا ہے۔ جب بھی کوئی جنازہ دفن ہوتا تھا تو میں رات میں جاتا تھا، اس کا نبش قبر کرتا تھا، قبر کھولتا تھا اور مردے کو باہر نکال کے جنازہ کفن اس سے اتار لیتا تھا جنازے پر سے، اور دوبارہ اس جنازے کو گڈھے میں پھینک کر کے میں چلا جاتا تھا۔ آج میں نے سنا کہ ایک خبر مجھے ملی کہ انصار کی ایک کوئی لڑکی
مر گئی ہے، اس کو دفن کیا گیا۔ میں قبروں کو تلاش کرتا ہوا پہنچا، اس قبر کے اوپر میں نے ایک نشان اور علامت لگا دیا کہ رات میں آؤں اور اس کا کفن میں چوراؤں۔ رات ہوئی، میں آیا، میں نے نفش قبر کیا، قبر کھولا، جنازے کو باہر نکالا، کفن میں نے چرایا۔ اب جو جیسے کفن میں نے ہٹایا تو لاش بہرحنا تھی۔ اب میں نے دیکھا تو ایک جوان لڑکی کی لاش تھی۔ شیطان نے پوری طور کے اوپر مجھے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اب مجھے کسی بھی غلط اور صحیح کی تمیز میرے اندر نہیں تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے وہ گناہ انجام دیا جو انسان عام حالت میں بھی انجام نہیں دیتا ہے، شرماتا ہے۔ اور اس کے بعد سے میں نے گناہ کرنے کے بعد سے اس جنازے کو گڈھے میں پھینکا اور چل دیا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک آواز میرے کانوں میں ٹکرائی کہ وائے ہو تیرے اوپر، مالک یوم جزا، یعنی خداوند عالم کے سامنے کیسے جائے گا؟ عدالت الہی میں بھی ہوں گی، تو بھی رہے گا، وہاں پہ تو کیا کرے گا؟ وائے ہو تیرے اوپر، تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، میں پاک اور صاف تھی، تو نے مجھے مجنب کر دیا، تو نے مجھے برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جیسے ہی یہ کلمات، یہ جملے میرے کانوں سے ٹکرائے، فوراً میں اپنے ہوش میں آیا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا، یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس واقعے کو سنا، کہا جلدی سے مجھ سے دور ہو جا، مجھے خوف ہے کہیں تیرے اوپر جو عذاب نازل ہوگا اس کے چھینٹے مجھ تک نہ آ جائیں، جلدی مجھ سے دور ہو جا۔ یعنی فاسق کہہ کے خطاب کیا تھا کہ جہنم کی آگ کے چھینٹے میرے اوپر نہ آ جائے، تو اے فاسق جوان میرے پاس سے دور ہو جا۔ اب وہ گنہگار جوان جو ہے پیغمبر اسلام کے پاس سے آتا ہے، تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا، بہت موٹا اور خراب سا کپڑا اس نے پہنا، اپنے ہاتھ پیر میں زنجیر باندھی، شہر کے باہر صحرا میں چلا گیا۔ اب پروردگار کی عبادت گیریا، توبہ، راز و نیاز، دعا، استغفار سب اس نے شروع کیا۔ خداوند عالم سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تو میری توبہ قبول کر لے میرے اللہ، پہلی چیز تو توبہ قبول کر لے، اگر تو نے توبہ قبول کر لی تو اپنے رسول کو خبر دے کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ جوان اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دعا، استغفار، راز و نیاز میں مشغول تھا۔ اس طرف پیغمبر اسلام پروردگار عالم نے اس کی توبہ قبول کیا۔ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اس کے توبہ کرتے، کیونکہ بھی سچے دل سے توبہ کر رہا تھا۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے پاس وحی نازل کی کہ میں نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ جوان کہاں آیا تھا اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا معاذ ابن جبل کے علاوہ۔ معاذ ابن جبل جانتے تھے کہ یہ جوان کہاں ہے، رسول خدا کے پاس سے اٹھائے تو کہاں گیا۔ پیغمبر اسلام نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور کہا کہ خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول کر لیا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ آتے ہیں، معاذ ابن جبل کے ساتھ اس جوان کے پاس، تو دیکھا یہ آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو جھرنے کی طرح جاری ہو رہا ہے آنکھوں سے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کو بشارت دیا کہ تیری توبہ قبول ہوئی، پروردگار عالم نے تیری توبہ قبول کیا ہے، تیری گناہوں کو معاف کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے اپنے اصحاب کی طرف خطاب کر کے کہا کہ جس طرح سے بہلول نباش نے، اس جوان کا نام بہلول نباش تھا، جس طرح سے بہلول نباش نے اپنی گناہوں کی توبہ کی ہے، استغفار کیا، اپنی غلطی کی اصلاح کیا، غلطی کو سدھارا ہے، تم تمام لوگ اپنی گناہوں سے اسی طرح سے توبہ کرو، اپنی گناہوں کو اسی طرح سے سدھارو۔ یہ حدیث جو پیغمبر اسلام نے یہ 6 چیزیں بتائی تھیں، یہ چیزیں اگر انسان ان کو کنٹرول کر لے تو اس کے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے بھی ہشام سے فرمایا تھا کہ کہا تھا کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کو نصیحت انہوں نے کرنا چاہے اور نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے دنیا کو ایک سمندر سے تشبیہ دیا تھا۔ کہا تھا کہ میرے لال یہ دنیا ایک سمندر کی طرح سے ہے جس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں۔ ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیہا عالم کثیر، یہ دنیا جو ہے یہ ایک سمندر، بحر کی طرح، سمندر کی طرح سے بہت سارے لوگ ڈوب چکے ہیں۔ اب اگر چاہتے ہو میرے لال، اگر چاہتے ہو کہ تم اس کے اندر نہ ڈوبو
تم اس کے اندر نہ ڈوبو، تو تم کو چاہیے کہ تم ایک کشتی، ایک شپ، ایک جہاز تیار کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ اب جانتے ہو کشتی کیا ہوگی؟ فَلْتَكُنْ سَفِينَتُكَ فِيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوُهَا الْإِيمَانُ وَشِرَاؤُهَا التَّوَكُّلُ۔ ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی کس چیز کی؟ تقوی کی کشتی تیار کرو۔ بھائی جب کشتی ہے تو اس کو بادبان کی بھی ضرورت ہے، اس میں رسیاں بھی چاہیے۔ اس کا بادبان اور اس کی رسیاں، بادبان اس کا ایمان ہے۔ تقوی کی کشتی میں بادبان جو ہوگا وہ ایمان کا بادبان ہوگا۔ اس کی رسیاں توکل کی رسیاں ہوں گی، اللہ کے اوپر توکل کی۔ جب کشتی ہے تو اس کو ایک کیپٹن کی، ایک ناخدا کی بھی ضرورت ہوگی جو اس کشتی کو چلائے۔ اس ناخدا کا نام کیا ہے؟ وہ ناخدا کون ہے؟ وَقَيِّمُهَا الْعَقْلُ، اس ناخدا کا نام عقل ہے جو اس کشتی کو چلائے گا۔ اب اس کشتی کو چلنے کے لیے، راستہ معلوم کرنے کے لیے قطب نما کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب تک قطب نما نہیں ہوگا یہ کشتی اپنا راستہ کیسے تلاش کرے گی پانی میں؟ فرماتے ہیں وَدَلِيلُهَا الْعِلْمُ، اور اس کشتی کا قطب نما علم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کشتی، اس کو ایک لنگر کی، سکان کی ضرورت ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ ایک جگہ ٹھہری رہے۔ اس کشتی کے لنگر کے سلسلے میں فرماتے ہیں وَسُكَّانُهَا الصَّبْرُ، اور اس کشتی کا سکان، اس کا لنگر جو ہے وہ صبر ہے۔ یعنی تقوی کی کشتی بناؤ، اس کی جو بادبان ہے وہ ایمان ہے، اس کی رسیاں جو ہیں وہ توکل ہیں، اس کا کیپٹن جو ہے وہ عقل ہے، اس کا قطب نما راستہ بتانے والا وہ علم ہے، اور سب سے بڑی چیز، جو چیز اس کو محکم اور مضبوطی کے ساتھ روکے رکھے گی پانی میں، وہ لنگر ہوتا ہے۔ اس کو لنگر کیا ہے؟ اس کا صبر ہے۔ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم لوگ بھی اس کشتی کے ساتھ حاضر ہوں اور اس طرح کی کشتی بنائے، اس کشتی پر سوار ہو کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حتماً پروردگار عالم اپنی نظر لطف، نظر رحمت ہمارے اوپر برقرار رکھے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان بچے ہوئے دنوں میں توبہ اور استغفار کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر اب تک ہم سے راضی نہیں ہوا ہے، ہماری گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے، تو ان بچے ہوئے ایک دن میں ہماری گناہوں کو پروردگار اپنی رحم و کرم کے ذریعے حتماً ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔